پہلی آیت آئی غار حرا میں، قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ کس میں مصروف ہے؟ رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ وہاں سے جبریل امین آئے، حاضر ہو کر عرض کی اقرا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ کیا کہا؟ اقرا، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اقرا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فصیح و بلیغ کلام کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا؟ جب اقرا کہا گیا تو حضور کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھ لیتے، آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی عبادت کرتے تھے، جس رب کی پوجا کرتے تھے، جس رب کو لائق معبود حقیقی جانتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر میں پڑھوں تو رب کے نام سے پڑھوں، رب کے نام سے پڑھوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے سینہ مبارک کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا؟ حضور کے سینہ علم نشرح، جس کو تمام جو ہے تمام پاکیوں سے پاک جو سینہ ہے محبوب کریم کا سینہ ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس جملے پر تو سبحان اللہ بنتی ہے۔ تمام پاکیوں میں سے پاک جو سینہ ہے وہ حضور کا سینہ ہے۔ حضور کا سینہ کہاں پر ملا؟ جبریل امین کے سینے کے ساتھ، اور جبریل امین نے حضور کے سینے کے ساتھ سینہ ملایا۔ یہاں پر اب روایتوں والے کہتے ہیں جب سینہ ملا نا جبریل کے سینے کے ساتھ تو حضور کو پسینہ آ گیا، حضور کو پسینہ آ گیا سینہ ملنے کے ساتھ۔ روایت کرنے والے یہ کہتے ہیں، عاشق لوگ کیا کہتے ہیں؟ عاشق لوگ یہ کہتے ہیں جب سینہ علم نشرح تمام پاکیوں میں سے پاک سینہ جبریل امین کے سینے کے ساتھ ملا، جب باعث تخلیق کائنات کا سینہ جبریل کے سینے کے ساتھ ملا تو پسینہ حضور کو نہیں آیا، پسینہ جبریل کو آ گیا، پسینہ جبریل کو آ گیا۔ حضور کی تاب جبریل بھی نہیں لا سکے، حضور کی تاب کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور کی حقیقت کیا ہے کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی جن نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا۔ اگر آمنہ کے لال کی حقیقت جانتا ہے تو اس کا رب جانتا ہے۔ سینہ علم نشرح جب ملا جبریل کو پسینہ آ گیا۔ پھر کہا جبریل نے، پھر کہا اقرا پڑھیے۔ حضور نے پھر جواب دیا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ یہ وہی بات آ گئی، جب تک رب کا نام نہیں لاؤ گے تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ میں پڑھوں گا تو اس رب کا نام لے کر پڑھوں گا جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس رب کا نام لے کر پڑھوں گا کہ جس نے یہ فرمایا ہے کہ اے سونے محبوبہ، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو پوری مخلوق کو نہ بناتا۔ جب یہ معاملہ ہوا نا تو پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جب حضور نے یہ سنا نا کہ رب کا نام آ گیا ہے، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شاعر نے فرمایا حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا کیا تھا کہ سینہ جبریل کے ساتھ سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جب ملا تو جبریل کے پسینے چھوٹ گئے. یہ اقرا کا حسن تھا. شاعر نے کہا اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. مدینہ میں مکہ میں لوگ جاتے ہیں غار دیکھتے ہیں، جب غار ہرا کی روشنی دیکھتے ہیں تو تب دنگ رہ جاتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے قدمین مبارک کی برکت سے اب تک اس غار میں روشنی ہے. اب تک اس غار میں روشنی ہے. سدرۃ المنتہا، ہر مقام ہیرا، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سردار آ جائیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرش بری جس عرش نے آپ کے مبارک قدم اٹھائے، وہ غار ہرا جس غار ہرا